اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے۔ یہ ہمیں معلوم ہے کہ اصل میں یہ لفظ ہے یا، اور آگے کیونکہ اللہ زینہ آ گیا تو یلا زینہ پڑھنے میں اچھا نہیں لگتا۔ جب اچھا نہیں لگتا تو اس کے بیچ میں ایک ایہا آ جاتا ہے۔ اس ایہا کا ویسے مطلب کوئی نہیں، اور پھر کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ یا نہیں لگائی جاتی اور سمپل ایہا الذین کہہ دیا جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یا انڈرسٹوڈ ہے۔ یہ کسی کو مخاطب کرنے کا طریقہ ہے۔ اردو میں بھی ہم ایسے ہی کرتے ہیں۔ اردو میں اگر ہم نے کسی بچے کو بلانا ہو تو ہم کہتے ہیں اوئے بیٹے بات سنو، او بیٹے بات سنو۔ اور اگر ہم اے یا او نہ بھی کہیں اور ہم سمپل کہہ دیں بیٹے بات سنو، تو انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ اس کو مخاطب کیا جا رہا ہے، او یا اے انڈرسٹوڈ ہے۔ اس لیے جب وہ آپ کبھی حج کا خطبہ اگر سنتے ہوں تو وہاں وہ ایہا الناس کہتے ہیں، اس میں یا نہیں لگاتے۔ اور اسی طرح ایک لفظ ہوتا ہے ربنا۔ ربنا کا مطلب ہوتا ہے ہمارا رب۔ جب ربنا سے پہلے یا لگایا جائے نا، تو اب یا ربنا نہیں ہو سکتا، یا کے ساتھ یہ ربنا ہو جاتا ہے، یہ رب کے اوپر نصب آ جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں منادہ مضاف۔ جیسے یا رسول اللہ ہوتا ہے، یا رسول اللہ نہیں ہوتا۔ اب یا ربنا میں بہت دفعہ یا نہیں بھی لگاتے، صرف ربنا کہہ دیتے تو سمجھ آ جاتی ہے کہ اس سے پہلے اے تھا۔ تو اس لیے جو قرآن شریف کی اکثر دعائیں ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، اب اس کے اندر یا نہیں ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ اس کا ترجمہ ہے اے ہمارے رب۔ تو یہاں بہرحال یا اور ایہا دونوں آ رہے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے، اے ایمان والو، اے مومنو، انا بے شک، کثیرا من الاحبار والرہبان، احبار اور رہبان ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں۔ بے شک فقیہوں میں سے اور راہبوں میں سے، عالموں میں سے اور درویشوں میں سے بہت سارے، اکثر، لیأکلون اموال الناس بالباطل، وہ کھاتے ہیں، اکلا یاکلو کھانا، وہ کھاتے ہیں اموال لوگوں کے بالباطل، ناجائز، غلط طریقے سے۔ یعنی مثال کے طور پر ایک عالم ہے، انہوں نے اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر دیا، کسی نے ان کو کہا جی آپ دین کی خدمت کریں، ہم آپ کے لیے ماہانہ خرچ کا انتظام کرتے ہیں، وہ بھی لوگوں کے مال ہیں، بلکہ وہ باطل طریقے سے نہیں کھایا جا رہا۔ باطل طریقے سے مال کیسے کھایا جاتا ہے؟ باطل طریقے سے مال ایک تو ایسے کھایا جاتا ہے کہ وہ عالم نے جب دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا، تو اب اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ انہوں نے اگر جو بھی زندگی گزارنی ہے، وہ ایک، جس کو ڈاکٹر اسرار احمد کہا کرتے تھے، سسٹیننس لیول کے اوپر بیئر منیمم انہوں نے اپنا خرچہ کرنا ہے کہ اب وہ دین کی خدمت کریں۔ انہوں نے دین کی خدمت سے پیسے نہیں اکٹھے کرنے، اور اسی آیت کے اگلے حصے میں یہ آ رہا ہے کہ وہ اس کو جوڑ نہیں سکتے۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا جو ہمارے ہاں ہوتا ہے، اور ہمارے ہاں بھی یہی ہے، کثیرن جو ہے نا وہ ایسے ہی ہیں جو پیر صاحب ہوتے ہیں اور ان کو چڑھاوے چڑھتے ہیں، اور مریدین جو ہیں وہ آتے ہیں اور وہ مثلا شاہ محمود قریشی صاحب وہ ایک چھوٹی سی کینچی سے تھوڑے سے بال کاٹتے ہیں اور لوگ اس پہ چڑھاوے دیتے ہیں۔ وہ اس میں بدعتیں بھی ہوتی ہیں، اس میں شرک بھی ہوتا ہے، اور اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ لوگ آ کے پیسے دیتے ہیں اور پیر صاحب اس کو جوڑ جوڑ کر اسے امیر سے امیر تر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اور یہ بھی ہوتا ہے کہ مدرسے کھولے جاتے ہیں، ایکٹیویٹیز کی جاتی ہیں، اور لوگوں سے زکوٰۃ صدقات لیے جاتے ہیں، اور پھر وہ زکوٰۃ اور صدقات لوگ دیتے ہیں اور نیک نیتی سے دیتے ہیں، بیکاز ان کا امپریشن یہ ہوتا ہے کہ یہ عالم ہے، نیک لوگ ہیں، پڑھے لکھے ہیں، تو بڑے ایماندار بھی ہوں گے، اور زکوٰۃ کو یا صدقات کو بہتر ہم سے خرچ کر لیں گے، ان کی ریچ بھی ہے، جو بھی ان کا کانسیپٹ ہوتا ہے، اور وہاں سے پھر اگر وہ ناجائز اس کو حاصل کر لیں تو وہ بھی بالباطل ہے۔ تو یہودیوں کے ہاں تو یہ بہت تھا، ہر چیز کے فتوے دینے کے وہ پیسے لیتے تھے، اور علماء جو ہیں وہ بڑھ چڑھ کر تھے، اور یہاں بات بھی علماء کی گئی ہے۔ ویسے تو یہودیوں عیسائیوں کی پیچھے بات گزر چکی ہے عقیدے کے لحاظ سے، جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ انہوں نے جو
ظلم کیا کہ اللہ کا شریک ٹھہرا دیا. اب مخلوق کے ساتھ بات آ رہی ہے، اور ان میں جنرل پبلک کی بجائے ان کے احبار اور رہبان کا ذکر اس لیے بھی کیا گیا کہ جہاں علماء اور مشائخ جب وہ ہی ناجائز دولت حاصل کرنی شروع کر دیں تو پھر عوام بیچارے جو ہیں ان کی کیا اصلاح ہوگی؟ انہی لوگوں نے تو ان کی اصلاح کرنی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سارے علماء اور سارے مشائخ ایسے ہوتے ہیں. آبویسلی ہمارے ملک میں تو اگر ایک اور لحاظ سے دیکھا جائے تو جن کو ہم مسجد کے مولوی کہتے ہیں وہ تو واقعی سبسٹیشنل لیول پہ ہی گزارا کرتے ہیں، حالانکہ ان کو بلکہ اس سے نیچے بھی گزارا کر رہے ہوتے ہیں. ان کی تو بہتر خدمت کرنی چاہیے. وہ جینون ایک خدمت سر انجام دیتے ہیں، وقت پر اذان دیتے ہیں، جماعت کراتے ہیں، جنازے بھی ہمارے وہی پڑھاتے ہیں، سارا کچھ وہ بیچارے کرتے ہیں. اور یہ ڈی ایچ اے وغیرہ کو چھوڑ دیں تو جنرلی ان کو اتنے پیسے نہیں ملتے کہ وہ اپنا گزارا کر سکیں. تو ان کی تو خدمت کرنی چاہیے. تو ایک بیلنس ہونا چاہیے، توازن ہونا چاہیے. باہر کیپ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ جو باطل طریقے سے لوگوں کے مال کھاتے ہیں اور اوپر سے ان کا کام کیا ہے، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ روکتے ہیں اللہ کے راستے سے. یعنی ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ لوگوں کو اللہ کا راستہ دکھاتے، اور الٹا وہ اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں. اور یہودی بھی یہی کرتے ہیں اور عیسائی بھی یہی کرتے ہیں کہ مثلا جس وقت یہ آیات نازل ہو رہی تھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تھے. تو سورہ بقرہ میں ہم نے پھر ڈیٹیل سے ڈسکس کیا تھا کہ تمہیں تو پہلا ہونا چاہیے تھا کہ تم ان کو قبول کرتے، اور اے یہودیوں تم پہلے وہ بن گئے جنہوں نے حضور کا انکار کر دیا، حالانکہ وہ بالکل اس کے مطابق ہیں جو تمہاری کتابوں میں پیشن گوئی کی گئی ہے. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. اے ایمان والو، بے شک ان فقیہوں اور راہبوں میں سے اکثر ایسے ہیں جو لوگوں کے مال باطل طریقے سے ہڑپ کر جاتے ہیں اور روکتے ہیں اللہ کے راستے سے. والذین یکنیزون، یہ جو یکنیزون ہے نا، یہ بیسیکلی ہے کنزن سے. کنز کہتے ہیں خزانے کو، دفینے کو، ذخیرے کو، کسی چیز کو بھی ذخیرہ کیا جائے. اور اب آپ پچھلی آیت اور اس آیت میں اگر کمپیریزن دیکھیں گے تو وہاں تو علماء اور مشائخ کی بات ہوئی تھی، لیکن اب جنرل بات شروع ہوگی. یعنی مین اس سے اشارہ تو انہی کی طرف ہے، لیکن عام تعلیم کے لحاظ سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو خزانہ بنا دیتے ہیں، جو ذخیرہ کر لیتے ہیں، جو ڈھیر اکٹھے کر لیتے ہیں، کس چیز کے؟ الذهب والفضہ، سونے اور چاندی کے. ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، انفاق خرچ کرنا، اور خرچ نہیں کرتے ہا اس کو. یعنی اس ہا سے مراد کیا ہے؟ یہ ذہب اور فضہ، یہ دو ہے، تو پھر ان کے لیے یہ ہا کی ضمیر استعمال ہو گئی. ان کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے. فبشرہم بعذاب علیم، تو بشر کر دو انہیں، تبشیر کر دو انہیں، خوشخبری سنا دو دردناک عذاب کی. علم دکھ، جیسے اردو میں ہوتا ہے رنج و علم، تو المناک عذاب کی انہیں خوشخبری سنا دو. اور یہ خوشخبری تنزیہ ہے، ایک طرح سے ان کو انٹینسٹی یا گریوٹی آف سچویشن بتائی جا رہی ہے کہ یہ کوئی ایسی معمولی چیز نہیں ہے. یہ جو تم حرکتیں کر رہے ہو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اگر تم سونا چاندی کے ڈھیر اکٹھے کرو گے، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے، تو تمہیں دردناک عذاب ملے گا. اچھا، ایک اب اس میں کئی انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے. ایک سب سے پہلا جو انٹرسٹنگ پوائنٹ آتا ہے سامنے، وہ تو ہم کہیں گے کہ اچھا دیکھیں جی، سونے اور چاندی کی بات ہوئی، تو سونے اور چاندی کو اگر کوئی ذخیرہ کر لے گا نا تو بڑا دردناک عذاب ہے. اور اگر کوئی ہیرے اور پلاٹ اور جواہرات اور پلاٹینم اور یورینیم اور باقی جتنی مرضی دھاتیں اگر ذخیرہ کر لے گا تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں. تو بالکل جس میں بیسک کامن سینس ہوگی وہ کہے گا نہیں جی ایسی بات نہیں ہے. سونے چاندی کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ بنیادی طور پر سونا چاندی ہی ذخیرہ کیا جاتا ہے عام طور پر. تو جو عام طور پہ جس چیز کو ذخیرہ کیا جاتا ہے، جب آپ ادب کی زبان میں گفتگو کرتے ہیں تو آپ ایسے ہی کرتے ہیں. اگر آپ لا کی کتاب کہیں پڑھیں گے اور اس میں کہیں بتایا جائے گا تو اس میں تو لکھا ہوگا گولڈ اینڈ سلور اینڈ پریشیس میٹلز
and stones and any items whatsoever that can have a premium value, those will have this consequences. تو یہ لا کی کتاب نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے جس میں الفاظ کم ہے اور مفہوم بے تحاشا ہے، جو کامن سینس سے سمجھ آ جاتا ہے. تو کامن سینس یہی ہے کہ اگر سونے چاندی کا ذخیرہ کرنے والوں کو دردناک عذاب ملے گا تو ہیرے جواہرات ذخیرہ کرنے والوں کو بھی دردناک عذاب ملے گا. اور کامن سینس یہ ہے کہ اگر سونے چاندی کے اوپر آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی تو ہیرے جواہرات پر بھی دینی ہوگی. کوئی سچویشن ہو سکتی ہے جس کے اندر پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے. مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر کسی کے پاس ایک ہیرا ہے، اب اس کی زکوٰۃ، اس وقت تو کرنسی اس طرح رائج نہیں تھا نا، تو زکوٰۃ لی کیسے جاتی تھی؟ اگر کسی کے پاس سونا ہوتا تھا تو سونے کی کرنسی بھی اویلیبل ہوتی تھی، ادروائز وہ اسی سونے کو توڑ کے تھوڑا سا آپ کو دے دیں گے اور زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. ہیرے کو تو توڑا ہی نہیں جا سکتا، ہیرے کو توڑنے کا مطلب اس کو ضائع کر دے، تو اس وقت ہیروں کی زکوٰۃ نہیں لی جاتی تھی، نہ ہیرے کامن تھے. اس لیے حدیثوں میں جب نصاب بھی بتایا گیا تو نصاب بھی سونے اور چاندی کا بتایا گیا، ہیرے جواہرات کا نصاب بتایا ہی نہیں گیا، کیونکہ ایسے لوگ تھے ہی نہیں کہ جی اس کے بعد 1,500 ہیرے ہیں اور اس وقت 100 ہیرے ہیں تو ہر 100 میں سے 2 یا 3 ہیرے آپ نے حکومت کو جمع کرانے. ایسی سچویشن تھی ہی نہیں. جو کامن لٹریچر کی گفتگو ہوتی ہے اسی سے آپ نے مطلب سمجھنا ہے. تو ٹھیک ہے، کسی خیال میں ایسا ہے، بٹ ہر انسان نے اپنا فیصلہ خود کرنا ہے کہ اس کو کس طرح زکوٰۃ ادا کرنی ہے اور اس نے کس طرح مال کو خزانہ اور ڈھیر بنا کے رکھنا ہے. اب یہ جو خزانہ اور ڈھیر بنایا گیا، اس میں ایک تو بڑی سیدھی سی بات ہے کہ کوئی شخص زکوٰۃ ادا نہ کرے. تو جب زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا تو ظاہر سی بات ہے اس کا جتنا مال ہے وہ ایک کنز ہے. یہ تو کلیئر ہو گیا نا. زکوٰۃ تو لازماً دینی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے دور میں تو زکوٰۃ اس طرح کلیکٹ ہوتی تھی کہ حکومت وصول کرتی تھی. یہ حکومت کا استحقاق تھا کہ وہ زکوٰۃ زبردستی حاصل کرتی تھی اور لوگوں کو دینی پڑتی تھی. آگے جب ہماری آیتیں اسی صورت میں انشاءاللہ آئیں گی جس میں منافقین کا ذکر ہوگا تو وہاں یہ کلیئر ہو جائے گا کہ وہاں پر جو کہا جا رہا ہے کہ وہ خرچ نہیں کرتے اور ان کو کنڈیم کیا جا رہا ہے، تو اس سے مراد ایکچولی زکوٰۃ نہیں ہے. بٹ زکوٰۃ تو دینی ضروری ہے. اگر اس نے زکوٰۃ نہیں دی تو اس کا مال تو ڈیفینیٹلی سونے چاندی کا ڈھیر ہو گیا ہے، اس کے لیے تو دردناک عذاب ہے، یہ تو طے ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر زکوٰۃ ادا کر دی، جو حکومت نے زبردستی لے لی، تو اب کیا ہوگا؟ اب یہ طے ہے کہ حکومت زکوٰۃ سے اوپر کچھ زبردستی نہیں لے سکتی. اب ہمارے یہاں الٹ ہے. ہمارے یہاں دینی لحاظ سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں یہ زکوٰۃ دے دی تو اب تو آپ کو کوئی دینے کی ضرورت نہیں. ایک طرف تو یہ کہتے ہیں اب آپ کا مال کنز نہیں رہا، دوسری طرف یہ کہتے ہیں ہاں حکومت کو ٹیکس لینے کا استحقاق حاصل ہے. حالانکہ قرآن شریف کو اگر غور سے اور سمجھ کر پڑھیں تو اس میں ٹیکس کا استحقاق نہیں بنتا، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ٹیکس کا استحقاق بنتا ہے. مگر پھر کیا زکوٰۃ دے دی اور بس؟ تو وہ قرآن شریف سے بھی تھوڑا واضح ہوتا ہے، حضور کی حدیث سے بارہا واضح ہوتا ہے. تو یہ ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھی تھی جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ یہ جو خدا کے ساتھ تعلق ہے، وفاداری ہے، نیکی ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ تم نے مشرق مغرب کی طرف منہ کر دیا. ٹھیک ہے، وہ تو اللہ نے کعبے کی طرف منہ کرنے کے لیے وہ تو کرنا ہی ہے. وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اور مال کو دینا باوجود اس کی محبت کے قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، سائلین اور قیدیوں کو، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور وہ نماز بھی قائم کرتے ہیں اور وہ زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں. یہ ان لوگوں کے اندر وفاداری، نیکی، خدا سے تعلق پایا جاتا ہے. یعنی یہ آت المال علی حبہ ہی ایک علیحدہ چیز ہے اور آت الزکات یہ ایک علیحدہ چیز ہے. تو زکوٰۃ وہ چیز ہے جو آپ نے کرنی ہی کرنی ہے. دیٹ از دا منیمم دیٹ یو ہیو ٹو ڈو. وہ تو حکومت زبردستی آپ سے وصول کر لے گی، چاہے وہ زکوٰۃ ہے، عشر ہے، خمس ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر جو خرچ کرنا ہے حکومت زبردستی نہیں لے سکتی، وہ آپ نے اپنی رضا سے کرنا ہے. اب وہ کتنا کرنا ہے کہ آپ کا جو مال ہے وہ سونے اور چاندی کا ڈھیر نہ بن جائے، خزانے میں نہ کنورٹ ہو جائے. کامن سینس سے بھی اس کی سمجھ آ سکتی ہے. یعنی سمجھ سادہ یہ آ سکتی ہے کہ اگر آپ نے واقعی ڈھیر کیا ہوا ہے،
سادہ الفاظ میں اگر آپ نے ہیرے لے کے رکھے ہوئے ہیں، پلاٹ لے کے رکھے ہوئے ہیں، سونا چاندی لے کے رکھا ہوا ہے اور مال ڈھیر کیے جا رہے ہیں، آپ دیکھیں کوئی بھی سویلائزیشن جب ہوتی ہے ڈسکور، اگر کوئی تھی جو دب گئی زمین کے اندر اور بعد میں ایکسپلور ہوئی، وہ ایجپشن ہے، دنیا میں جگہ جگہ کھدائیاں ہوتی ہیں اور نئی نئی چیزیں نکلتی ہیں، یا ایون ہمارے ملک کے اندر یہاں سے لوگ چھوڑ کے چلے گئے انڈیا سے لوگ چھوڑ کے ادھر آ گئے، یا کوئی حویلی تھی جو متروک ہو گئی، تو بہت ہوتا ہے کہ جب اس کو کوئی کھودا جاتا ہے تو نیچے سے دفینے نکل آتے ہیں۔ تو یہ دفینے اکٹھے کرنے کا شوق انسان کا بہت پرانا ہے، نیچرل بھی ہے، مال کی محبت اللہ تعالیٰ نے نیچرلی رکھی ہے انسان کے اندر، اور مال کو بری چیز بھی نہیں ہے۔ مال کے لیے جو لفظ استعمال کیا ہے قرآن شریف میں، جب پہلی دفعہ مال کے لیے لفظ آتا ہے ان ترک خیرن، کہ اگر تم خیر چھو، مال کو خیر کہا گیا ہے، مال بری چیز نہیں ہے، مال ہے اچھی چیز، مگر انسان کی جو محبت اس کے لیے جب ایک حد سے گزر جاتی ہے پھر وہ پرابلم پیدا کرتی ہے۔ تو اب جب محبت حد سے گزرے گی تو انسان ڈھیر کر رہا ہوگا، تو جس نے تو مال کے ڈھیر لگائے ہیں اس کو تو پتہ لگ جائے گا ویسے ہی کہ یہ تو سونے چاندی کے ڈھیر ہیں اور یہ اس کا نتیجہ ہے دردناک عذاب۔ اور سورہ بقرہ میں یہ سوال بھی کیا گیا اور اس کا اللہ تعالیٰ نے جواب بھی دیا کہ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں۔ قُلِ الْعَفْوَ، کہہ دیجئے جو ضرورت سے زائد ہے وہ خرچ کریں۔ اب یہ بالکل سمپل پتہ لگ جاتا ہے کہ جو ضرورت سے زائد ہے وہ آپ نے خرچ کرنا ہے۔ تو یہ جو اورنگزیب صاحب کا سوال ہے کہ یہ جو زیورات نارملی استعمال کیے جاتے ہیں کیا وہ بھی ہورڈنگ میں یا ذخیرہ کرنے میں یا خزانے، نہیں وہ نہیں آتے نا۔ اگر ایک خاتون کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے زیبائش کرنے کی اور وہ اس کے لیے اگر زیور استعمال کرتی ہیں تو ٹھیک ہے، وہ ضرورت کے مطابق زیور استعمال کر لے۔ ہاں اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنا زیور ہے، یعنی ایک نارمل کسی نے زیور عام استعمال کرنا ہے تو وہ تو ظاہر سی بات ہے تھوڑی بہت ہوگی، کوئی انگوٹھی ہوگی، کوئی چوڑیاں ہوگی، ٹھیک ہے، دیٹ از فائن۔ آج کل تو اللہ معاف کرے ایسا دور آ گیا کہ اب تو بہت سارے لوگ اب وہ ہاتھ کی چوڑیاں بھی استعمال نہیں کرتے جتنے حالات خراب ہو گئے، مگر ذرا پرانے زمانے میں چلے جائیں تو لوگ خواتینوں نے اگر چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں، کوئی گلے میں چین پہنی ہوئی ہے تو وہ دیٹ از فائن، وہ تو اس میں اوبیسلی نہیں آتی۔ اگر کوئی شادی بیاہ کے موقعوں کے لیے بھی لوگوں نے کوئی زیور بنا کے رکھا تو وہ بھی ایک طرح سے ضرورت کی چیز بن سکتی ہے، اس کی زکوٰۃ تو دینی ہے، زکوٰۃ تو اوبیسلی دینی ہے، بٹ وہ بھی ٹھیک ہے۔ اب اگر کسی نے پتہ لگا جی کہ میرے پاس تو 250 تولے سونا ہے، اب وہ 250 تولے سونا تو ضرورت کا زیور نہیں ہے نا۔ اب کس کی ضرورت کتنی ہے یہ اس کو خود معلوم ہے، یہ مفتی صاحب نے نہیں بتانا، کسی قرآن میں کسی آیت میں نہیں لکھا ہوگا کہ اتنی ضرورت ہے، وہ ہر انسان کی ایک سرٹن سچویشن ہے۔ تو یہ زیور سونا چاندی بھی اور اس کے علاوہ بھی جو مال و دولت ہے اس کے اندر آپ کی دیکھیں، یوں ضرورت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کل روٹی کھانی ہے تو کل کی روٹی کے لیے آٹا اور کل کی روٹی کے پیسے یہ ہماری ضرورت ہے، باقی سارا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں۔ وہ بھی قرآن شریف میں ہم انشاءاللہ دوسری جگہ پڑھیں گے، وہاں ہدایات آتی ہیں کہ یہ بھی نہ ہو کہ بالکل جو ہے تم اپنے ہاتھ کو گردن سے باندھ لو اور ٹکا خرچ کرنے کو تیار نہ ہو، اور یہ بھی نہ ہو کہ سارا کچھ لٹا دو اور بعد میں تم لوگوں سے جو ہے وہ خود مانگتے پھرو۔ اچھا جی، کہنے کہ کچھ زیور اگر ہم نے ہائی اینڈ کا رکھا ہوا ہے لیکن کبھی کبھار یوز ہے، میرا ذاتی خیال ہے کبھی کبھار یوز ہوتا ہے تو اس میں بھی کوئی اتنا ایشو نہیں ہے اور اس کی آپ بتا دیتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ اور ضرورت کے اندر ایکچولی کبھی کبھار یوز کے علاوہ بھی ایک ضرورت ہوتی ہے، جیسے مثال کے طور پہ کیونکہ ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی ہندوانہ کلچر ہے تو بچیوں کے شادی پر ہمیں جہیز دینا ہوتا ہے اور اس میں سونا بھی دینا ہوتا ہے۔ اب اس بچوں کی شادی کے لیے سونا اکٹھا کر کے رکھا ہوا ہے تو وہ بھی ظاہر سی بات ہے اس میں نہیں، وہ بھی ضرورت میں آ جائے گا نا۔ ضرورت کا مطلب کیا ہے؟ ضرورت کا مطلب ہے حال کی ضروریات بھی اور مستقبل کی ضروریات بھی۔ ضرورت کا مطلب یہ بھی ہے کہ جو آپ کی کاروباری ضروریات ہیں، یعنی یوں سمجھ لیں کہ اگر آپ نے اپنے مال و دولت کو ایک پروڈکٹیو یوز میں ڈالا ہوا ہے تو وہ جو پروڈکٹیو یوز ہے اب وہ کنز نہیں ہے، یعنی گرامر کے لحاظ سے بھی آپ دیکھیں، لغت کے اعتبار سے بھی اس کو خزانہ نہیں کوئی کہتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا تجارت کے اندر بہت بڑا کاروبار تھا،
آپ بہت امیر بھی تھے اور غنی بھی تھے، لوگوں پر خرچ بھی بہت کرتے تھے، تو آپ بہت دولت مند تھے، لیکن اب آپ نے کوئی خزانہ اکٹھا نہیں کیا ہوا تھا، آپ کا جو مال تھا وہ گردش میں تھا۔ اور جو ایک ریزن زکوٰۃ کی بتائی بھی جاتی ہے وہ یہی ہے کہ تمہارا مال جو ہے وہ صرف دولت مندوں کے درمیان گردش نہ کرتا رہے۔ جب آپ پروڈکٹیو یوز میں مال کو لے کے آتے ہیں تو اس کا جو امپیکٹ ہے وہ پورے معاشرے میں جاتا ہے۔ اس کے لیے ایک ایکچولی استعمال کرتے ہیں لفظ اکنامکس والے، ملٹی پلائر افیکٹ ہوتا ہے۔ جب آپ ایک لگاتے ہیں مثال کے طور پر بلڈنگ ہی بناتے ہیں، تو آپ نے جو بلڈنگ بنائی اور چلے آپ نے اس کو رینٹ پہ دینا ہے اور آپ نے کہا جی میں رینٹ پہ دے دیتا ہوں، اب یہ تھوڑی تھوڑی آپ کو لگتا ہے ذخیرہ دوسری والی سائڈ کا بلڈنگیں بنا کے کرائے پہ چڑھاتے رہیں، لیکن بہرحال اگر آپ اس کی زکوٰۃ ادا کر دیں تو انشاءاللہ اس میں مسئلہ نہیں ہے۔ تو اب آپ جب ایک بلڈنگ بنانی شروع کرتے ہیں تو وہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے ایک بلڈنگ بنا دی اور آپ نے ایک جس کو گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ کہتے ہیں تو ایک پروڈکٹیوٹی ہوگی اور اس سے آپ کو فائدہ ہو گیا، یا جس کو آپ نے کرائے پہ دے دی اس کو فائدہ ہوگا، نہیں، اس کے ساتھ بے شمار لوگ آگے انگیج ہوتے ہیں۔ اس بلڈنگ میں جو اینٹیں استعمال ہوتی ہیں اس سے جو اینٹیں بنانے والے ہیں وہ بہت سارے لوگ، ان کا روزگار چلتا ہے۔ اس میں جو پینٹ استعمال ہوتا ہے تو پینٹ بنانے والوں کا جو روزگار ہے وہ چلتا ہے۔ تو بڑی مخلوق کو یعنی پروڈکٹیو یوز میں اگر آپ دولت لے آتے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے، آپ نے اس کو خزانہ نہیں بنانا، آپ نے اس کو دفینہ نہیں بنانا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے بینک بیلنس اکٹھا کیا ہے، پلاٹ میں پلاٹ اکٹھے کیے ہیں، اس پہ زکوٰۃ تو دینی ہے۔ جو ہمارے یہاں انفارچونیٹلی لوگوں کو فتوے مل گئے تو ان پہ زکوٰۃیں بھی نہیں دیتے، ہیروں کے ڈھیر لگا لیے، پلاٹوں کے ڈھیر لگا لیے اور ان پہ بھی زکوٰۃ نہیں، یہ تو ایک مسئلہ ہو گیا۔ بٹ وہ ڈھیر لگا لینا بھی وہ خزانے میں چلا جاتا ہے تو اس میں بھی درست نہیں ہے۔ ہاں فیوچر کی ضرورت ہے، آپ سمجھتے ہیں بچوں کی تعلیم کے لیے مجھے پیسے چاہیے تو آپ نے مثلا سیو کرنے کے لیے کسی نے پلاٹ لے لیا، کسی نے سونا لے کے رکھ لیا، کسی نے کسی اور فارم میں انویسٹمنٹ کر دی کہ جب بچے بڑے ہوں گے اور ان کی تعلیم کے لیے ضرورت پڑے گی، یا انفارچونیٹلی ہندوانہ معاشرے کے تحت ان کی شادیوں پہ خرچے کی ضرورت پڑے گی۔ شادیوں کا خرچہ تو بار بار اصل میں ذکر آ جاتا ہے اس لیے کہ وہ ہر گھر کی کہانی ہے۔ ہمارے ملک کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر لٹرلی لاکھوں، کم از کم لاکھوں خاندان ایسے ہیں جہاں پہ لوگ صبح و شام روتے ہیں کہ بچیوں کی شادی کیسے کرنی، ان کے آنسو ہی بند نہیں ہوتے، اور جن لوگوں کو اللہ نے دیا ہوا ہے ان کے نخرے ہی بند نہیں ہوتے، وہ اس کو دلیلیں ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے، یہ تو جائز ہے، یہ کہاں منع کیا گیا ہے۔ یہ سارا کچھ بھی بہرحال کامن سینسیکل ہے۔ تو وہ جو آپ کی آج کی ضرورت، مستقبل کی ضرورت کے لیے اگر آپ اکٹھا کرتے ہیں، وہ جس کو آپ پروڈکٹیو یوز میں لے کے آتے ہیں، ذاتی ضرورت ہے یا کاروباری ضرورت ہے، اس میں امید ہے مسئلہ نہیں ہے، اس میں آپ زکوٰۃ نکالیں اور دیں۔ اس کے علاوہ مال کو ڈھیر نہ لگائیں۔ یہ نہ خوشی ہو گیا آج میرا بینک بیلنس اتنا ہو گیا، اب میرا اتنا ہو گیا، آج پلاٹ اتنے ہو گئے، ابھی میرے 4 پلاٹ ہیں، اگلے سال میں 6 کر لوں گا، اوپر سے ان کی ویلیو بھی بڑھ جائے گی، میری ویلتھ اتنی ہوگی، پھر اتنی ہوگی، پھر اتنی ہوگی، اور ٹھیک ہے میں زکوٰۃ تو دے ہی رہا ہوں۔ یہ بھی ڈیزائربل نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا نا کہ جو ضرورت سے زائد ہے اس کو خرچ کر دو، اور اگر خرچ کرتے نہیں تو ہوگا کیا؟ والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، اور وہ لوگ جو ڈھیر کر رہے ہیں سونے اور چاندی کو اور اسے خرچ نہیں کرتے اللہ کے راستے میں، تو ان کو ایک دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ تو جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ڈیفینیٹلی وہ اس میں شامل ہیں، اور وہ لوگ جو انفاق فی سبیل اللہ نہیں کرتے جو اس کے علاوہ ایک چیز ہے، تو ان کے لیے بھی دردناک عذاب ہے۔ اور وہ عذاب کیا ہوگا؟ یوما، اس دن، یحما، یہ خے میم یہ سے ہے، اس سے پھر وہ لفظ حمیت بھی نکلتا ہے۔ تو یہ حمیہ یحما کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا بہت تیز گرم ہو جانا۔ اس کے ساتھ جب یہ الا کی پریپوزیشن آتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ کسی اور کو گرم کر دے، یعنی تپنا ہے ہم یا یہما کا مطلب، اور کسی کو تپانے کے لیے الا کی پریپوزیشن آ جاتی ہے، اور یہ اب پیسو وائس میں آیا ہے۔ جس دن وہ تپائے جائیں گے فی ناری جہنما، جس دن وہ تپائے جائیں گے فی ناری جہنما، اس کے اوپر جہنم کی آگ میں، یعنی اب یہ ہاں جو ہے نا یہ سونا اور چاندی ہے، تو یہ سونا اور چاندی جو ہے یہ جہنم کی آگ میں دہکائے جائیں گے، اور
ویسے ہم اردو میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں کاویہ. یہ کاویہ ہوتا ہے جب وہ سولڈرنگ کرنی ہوتی ہے نا، جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو سرکٹ وغیرہ میں کرتے تھے، آج بھی الیکٹریشنس کے پاس ہوتی ہے. تو کاویہ جو ہے یہ کاف واو اور یہ سے ہے. کوا یکوی کا مطلب ہوتا ہے کسی کو گرم کر کر اس کو داغنا. جیسے گھوڑوں کو برینڈ کیا جاتا ہے نا، برینڈنگ جو جانوروں کی جاتی تھی، اس میں لوہا گرم کر کے جانور کی جسم پر لگاتے تھے تو وہ برینڈنگ ہو جاتی تھی، پتہ لگ جاتا تھا کہ کون سے والے جانور ہیں. تو اس سے پھر یکوی ہو گیا کسی کو داغنا، اور یکوا ہو گیا کسی کا داغا جانا، اور پھر تکوا مونس کے لیے ہے کیونکہ آگے جو چیزیں آ رہی ہیں وہ ٹوٹی پھوٹی جمع ہے تو ان کے لیے مونس ہو جائے گی، اور وہ ہیں بھی بہت ساری، تو اس لیے بھی بہت ساری چیزوں کے لیے بھی مونس کا صیغہ استعمال ہوتا ہے. فتقوا بہا، تو اس کے ذریعے داغا جائے گا، یعنی یہ سونا اور یہ چاندی اور آبویسلی یہ ہیرے اور سارا کچھ، یہ جو اکٹھا کر کر کے رکھ رہے ہو، اس کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا. جب یہ گرم ہو جائیں گے تو اس کے ذریعے سے داغا جائے گا. کس چیز کو داغا جائے گا؟ جباہہم وجنوبہم وظہورہم، ان کی پیشانیاں، ان کے پہلو اور ان کی پیٹھیں. پھر کہا جائے گا، اب یہ انڈرسٹوڈ ہے، کہا جائے گا، کیا کہا جائے گا؟ ھذا ما کنزتم، یہ ہے جو تم نے ذخیرہ کر کے رکھا، یہ ہے جو تم نے خزانہ اکٹھا کیا، لِأَنفُسِکُم، اپنے لیے. کیسا انسان اپنے لیے خزانہ اکٹھا کرتا ہے کہ جب تھوڑا سا وقت گزرتا ہے تو وہ دنیا سے گزر جاتا ہے، اور وہی دفینہ پھر کسی کو 100 سال 200 400 سال بعد کھودنے سے نکل آتا ہے، اس کے تو کسی کام نہیں آتا. یعنی اگر دنیا میں کسی کے پاس پیسے ہیں تو چلو اس نے فضول خرچی کر دی، خرچ کر دی، وہ بھی غلط ہے، چلو فضول خرچی کی تو اس کے کسی کام تو آئی نا. جب اس نے ڈھیر لگا لگا کے رکھ دیے، جیسے ہمارے یہاں پلاٹ لوگ اکٹھے کر لیتے ہیں، نہ پلاٹ کو پہن سکتے ہیں، نہ پلاٹ کو کھا سکتے ہیں، نہ پلاٹ میں رہ سکتے ہیں، تو ایک خزانہ اکٹھا کیا ہوا ہے، سمے نے اپنے لیے اکٹھا کیا ہوا ہے، تو اپنے لیے اس کا کیا فائدہ جب آپ خزانہ ڈھیر کیے جا رہے ہیں؟ وہ تو اولاد کے کام آئے گا. اب جس اولاد کو آپ خزانے دے جائیں گے وہ اولاد نیک ہوگی تو وہ اولاد اصل میں آپ کے لیے خزانہ ہے. تو بہرحال وہ قیامت والے دن یہ اسی سونے سے ان کو داغا جائے گا، ان کو وہ دردناک عذاب دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ جو تم نے ڈھیر کیا تھا، فذوقوا، تو پھر چکھو، ما کنتم تکنزون، جو کچھ تم اکٹھا کرتے رہے. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بها جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. جس دن دہکائی جائے گی ان کے اوپر جہنم کی آگ، جس دن تپایا جائے گا ان کو جہنم کی آگ میں، پھر داغا جائے گا ان کے ذریعے ان کی پیشانیوں اور پہلوؤں اور پیٹھوں کو، یہ ہے وہ جو تم نے خزانہ اکٹھا کیا، یہ ہے وہ جو تم نے ذخیرہ کیا اپنے لیے، بس چکھو اس کو جو تم جمع کرتے رہے. اس کی روشنی میں انسان کو خود ہی فیصلہ کرنا چاہیے، ہر ایک کو اپنی ضرورت کو اسیس کرنا چاہیے. ایک آدمی ہے، ریٹائر ہو گیا ہے، اس کو پیسے کی ضرورت ہے، اگلی اس کی ایکسپیکٹڈ لائف ہے، اس کے ساتھ ایک ریزنیبل پیسے اس نے کہیں رکھے ہیں، کہیں جائز جگہ پر انویسٹ کیے ہیں، وہ اس کی ضرورت ہے، وہ رکھیں. لیکن اگر خزانے کے ڈھیر اکٹھے کیے ہوئے ہیں تو اپنی زندگی میں لوگوں کو دے جائیں. اور وصیت نہیں آپ کر سکتے کہ مرتے وقت کہیں جی کہ میں نے سارا مال فلانے کو وصیت کر دیا، نہیں، 1/3 کی اس میں گنجائش ہے، بٹ وہ 1/3 کی گنجائش بھی کوئی بڑی ڈیزائربل نہیں ہے. کانسیپٹ یہ ہے کہ انسان کو جب خود مال کی ضرورت ہو اس وقت وہ اس کو صدقہ کرے گا تو وہ اس کے کام آئے گا نا. جب بالکل ہی قبر میں پاؤں لٹک گئے اور پتہ لگ گیا یار ڈاکٹر نے جواب دے دیا اب زیادہ سے زیادہ سال 2 سال یا مہینہ 2 مہینے، چلو جی اب مال خرچ کرنا شروع کر دو یا چلو اس کی وصیتیں کر دو، نہیں جی، اس وقت وہ مال آپ کا ہے ہی نہیں، اب وہ وارثوں کا مال ہے، اب وہ وارثوں کو فیصلہ کرنے دیں. اس لیے اسلام میں جو وصیت کا قانون ہے اس کے اندر یہ اجازت نہیں ہے 1/3 سے زیادہ وصیت کرنے کی، اور 1/3 بھی ڈیزائربل نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے اور سب کے رزق بڑھائے. تو پہلے تو زکوٰۃ پوری ادا کریں اور اس کے بعد انفاق فی سبیل اللہ بھی کریں. ان عدت الشہور عند اللہ، بے شک گنتی مہینوں کی، شہر مہینہ، شہور اس کی جمع، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے ہاں
اسنا عشرہ شہرن 12 مہینے ہے، فی کتاب اللہ اللہ کے نوشتے میں، اللہ کی کتاب میں، یوم خلق السماوات والارض جس دن اس نے تخلیق کیا آسمانوں اور زمین کو. یعنی اللہ تعالیٰ نے جب آسمانوں اور زمین کو بنایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر چاند کے لحاظ سے 12 مہینے رکھے. یہ اللہ کا ایک سسٹم ہے. وہ 12 مہینے کون سے ہیں وہ ہم سب جانتے ہیں، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ، ذی الحج. ان 12 مہینوں میں خصوصیت ہے جو اب نارملی کہیں پریکٹس نہیں ہوتی. منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 جو ہیں وہ محترم مہینے ہیں، 4 حرمت والے ہیں، حرام مہینے ہیں. وہ 4 کیسے ہیں؟ 3 تو کٹھے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم. یہ حج کے لیے ہیں، تاکہ جب لوگوں نے حج کرنا ہے، کیونکہ ان حرام مہینوں میں جنگ کرنے کی اجازت نہیں، تو عربوں کے ہاں بھی یہ سسٹم تھا کہ جب حج ہوتا تھا تو حج کے لیے، اور غالباً یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے سسٹم چلا آ رہا ہوگا کہ جب حج ہوتا تھا تو حج کے لیے لوگوں کو امن دیا جاتا تھا. تو اگر آپ نے 10 ذی الحج کو اوبیسلی حج ہے، تو اگر ذی القعدہ حرام مہینہ ہو گیا تو لوگ آرام سے سفر کر کے آ سکتے ہیں، حج ادا کریں اور محرم کے اندر اپنے گھروں تک واپس پہنچ جائیں. اس کے علاوہ ایک اور مہینہ درمیان میں ذرا کر دیا گیا عمرے کے لیے. ویسے تو عمرہ سارا سال کسی بھی وقت ہو سکتا ہے، حج کے دوران بھی اوبیسلی عمرہ ہوتا ہے. جو لوگ حج تمتع کرتے ہیں یا حج قران کرتے ہیں وہ ساتھ عمرہ تو کرتے ہی ہیں، مگر ایک مہینہ اور بھی رکھ دیا گیا رجب کا کہ چلو لوگ آسانی سے عمرہ کر سکیں. اب یہ اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا اور اللہ کے حکم سے ہے سسٹم. اب یہ جو سسٹم ہے یہ بڑا سٹرونگ ہے. ذالک الدین القیم، یہ دین قیم ہے، یہ محفوظ، قائم، ثابت، یہ سیدھا دین ہے، یہی بس دین ہے، سیدھا سیدھا. یعنی جو اللہ تعالیٰ کے احکامات جو واضح اور کلیئر ہوتے ہیں وہ سادہ ہوتے ہیں، وہ دین کا حصہ ہوتے ہیں. ان کے اندر کوئی تبدیلی کرنے کی کوشش کرنا دین میں تحریف کرنے کے ہم مانی ہے. تو ہمیں اگر مثلا پتہ ہے کہ مغرب کی نماز جو ہے وہ سورج غروب ہونے کے بعد پڑھی جائے گی اور اسے پہلے پڑھنے کی کوئی آپشن نہیں ہے، یعنی جمع کرنے کی بھی آپشن نہیں ہے کہ عصر کے ساتھ جمع کر لی، تو بس ہمیں بتا دیا گیا نا، بات ختم ہو گئی. اب ہم کہیں کہ اچھا جی ہم نے جہاز میں سفر کرنا ہے تو ہمارا جہاز اڑنے لگا ہے مثال کے طور پر 6 بجے شام کو اور مغرب 20 منٹ پہلے ہونی تو پہلے ہی پڑھ لیں. وہ نہیں پڑھ سکتے نا، یہ دین قیم ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی. یہ بات کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ آگے ایک تبدیلی کا ذکر آ رہا ہے اگلی آیت کے اندر جو مشرکین کرتے تھے، تو اس کو ہم سمجھتے ہیں. یہ آیت پہلے پوری ہو جائے. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم ذالک الدین القیم. بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں اللہ کی کتاب میں، جس دن سے اس نے تخلیق کیا آسمانوں اور زمینوں کو، ان میں سے 4 جو ہیں وہ حرمت والے ہیں. یہی دین قیم ہے، یہی سیدھا دین ہے. تو ان حرمت والے مہینوں میں کیا خاص چیز ہے؟ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، تو مت ظلم کرنا اپنی جانوں پر ان میں، یعنی تظلموں کے ساتھ جڑا ہوا ہے انفسکم، اپنی جانوں پر ظلم نہ کرنا. کس وقت؟ فیہن، ان کے، یعنی حرام مہینوں میں، ان حرمت والے مہینوں میں کوئی ایسا کام نہ کرنا جو ان کی حرمت کے خلاف ہو. اگر تم ان کی حرمت کے خلاف کوئی کام کرو گے تو اللہ نے حرام ٹھہرائے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو تو کوئی اس سے نقصان نہیں ہوگا، اس کو تو کچھ نہیں کر سکتے. تم کس کے اوپر ظلم ڈھاؤ گے؟ اپنی جانوں پر ظلم ڈھاؤ گے، خود اس کا جا کے وبال پاؤ گے جب اللہ کے حکم کی نافرمانی کرو گے. وہ کوئی سا بھی حکم ہو، چاہے حرمت والے مہینوں کا حکم ہو، چاہے زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم ہو، چاہے نماز پڑھنے کا حکم ہو. ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا، یہ اللہ کی عبادت کرنی ہے، انسان کو تخلیق کیا اللہ کی عبادت کرے، اس نے نہیں عبادت کی تو اللہ تعالیٰ کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کو ہماری عبادت کی حاجت تھوڑی ہے. جب ہم نماز نہیں ادا کرتے یا جب ہم ایک ڈھیلی ڈھالی نکمی نماز پڑھتے ہیں،
اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہاں پہ ہوگا نا ایک بادشاہ ہے، آپ بادشاہ کی حضور حاضر نہیں ہوئے تو بادشاہ کو جو ہے وہ انسلٹ فیل ہوگی، یا بادشاہ کو جو بھی پرابلم ہوگا، اور وہ پھر اس کو سرٹن پرابلم نہیں. اللہ کو کوئی آپ کی حرکتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ اپنی جان پہ ظلم اٹھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اٹھا کے جہنم میں پھینک دیں. اللہ کا تو کوئی روک نہیں سکتا، اس کا تو کوئی ہاتھ باندھ نہیں سکتا، اس کو نہ کوئی پریشانی ہے، نہ کوئی ٹینشن ہے، نہ ہو سکتی ہے. تو جب آپ حرمت والے مہینوں کی خلاف ورزی کریں گے، ان کے اندر مثلا جنگ کریں گے. سورہ بقرہ میں بھی جنگ کے معنوں میں آیا تھا، جب وہاں پر لوگوں کو اجازت دی گئی کہ اب جہاد شروع کر لو، تو اس کے اندر لوگوں میں سوال پیدا ہوا جی حرمت والے مہینوں میں کیا ہوتا ہے. تو وہاں پھر کہا گیا کہ نہیں بھائی، ان کا تم نے احترام کرنا ہے، لیکن اگر کافر اس کے اندر لڑ رہے ہیں تو پھر تم نے بھی ان سے جوابی کاروائی کرنی ہے. تو یہاں پہ بھی یہی بات ہو رہی ہے کہ بھائی تم نے ان کے اندر اپنی جانوں پر ظلم نہیں کرنا. یہ نہیں کرنا کہ تم پہل کر لو. اگر رجب کا مہینہ چل رہا ہے تو اب پہل نہیں کی جا سکتی. اور یہ مشرکین بھی اس کا بڑا احترام کرتے تھے. ایک کوئی جنگ ایسی تھی جس میں چاند کا صحیح پتہ نہیں لگا مسلمانوں کو نا، تو شاید جنگ رجب میں داخل ہو گئی، تو بڑا مشرکین نے وہ ایک اس پہ بھی شور مچایا تھا. مشرکین اس کا اہتمام بڑا کرتے تھے. یعنی ایسے ہمارے یہاں خیال یہ ہوتا ہے کہ مشرکین بالکل خدا سے بے بہرا تھے. نہ مشرکین خدا سے بے بہرا ہیں، نہ عیسائی ہیں، نہ یہودی ہیں. بلکہ عیسائیوں کو تو جو اللہ سے محبت ہے وہ ہم سے بڑھ کر ہے، اس کے باوجود وہ گمراہ ہے. یہودی جو دین پر عمل کرتے ہیں فتووں کے لحاظ سے وہ ہم سے بڑھ کر ہے، اس کے باوجود وہ مغضوب علیہم ہے. مشرکین نے بھی جو بھی انہوں نے دین بنا لیا تھا اللہ کے ساتھ ہی ایسوسیٹ کر کے، وہ اپنے بتوں کو بھی یہ کہتے تھے کہ ہم اس لیے ان بتوں کی پوجا کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے رب کے قریب کریں گے. اللہ کو تو وہ مانتے تھے. تو جو بھی ان کی حرکتیں تھیں، یہ اگلی آیت سے اور واضح ہوگا انشاءاللہ کہ وہ بڑا انہوں نے اللہ سے ایک اپنا کنیکشن بنایا ہوا تھا. جب وہ اس طرح کا کنیکشن بناتے ہیں جیسے بھی، تو ہم کہتے ہیں وہ تو مشرک تھے، وہ تو جہنمی ہے. جب ہم کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نہیں، لیکن ہم تو نبی کی امت ہیں. حالانکہ نبی کی امت میں وہ ہے جو نبی کی بات مانتا ہے، جو نبی کے احکامات کی اطاعت کرتا ہے، نبی کے طریقے کو فالو کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو وقاتل المشرکین، اور قتال کرو مشرکوں سے، کافہ، سب کے ساتھ، پورے کے پورے مل کر قتال کرو، یعنی ایز اے جماعت، ایک باڈی کی طرح. یہ نہیں ہوگا کہ جنگ کے لیے جا رہے ہیں، اب ضرورت پڑ گئی. اور یہ سورہ توبہ میں ویسے جن جہاد کی ذکر ہو رہی ہے نا، اس میں اب شاید تھوڑا بڑھ گئی تھی جس میں مسلمانوں کو انوالو کرنے والی بات. بٹ یوں نہیں ہوگا کہ کچھ لوگ کہیں کہ ہاں مشرکوں سے جنگ لڑ لیتے ہیں، کچھ کہتے ہیں نہیں نہیں ضرورت نہیں ہے، اس کا کیا فائدہ ہے، یہ تو ہمارے رشتہ دار ہیں، یہ فلاں ہے ڈھمکان. نہیں، یہ پیچھے بھی ذکر ویسے گزر چکا ہے. کما یقاتلونکم کافہ، بالکل اس طرح جیسے وہ تم سے جنگ کرتے ہیں، من حیث الجماعت، وہ بھی تو جماعت کی طرح جنگ کر رہے ہیں نا. یہ ذکر آیا تھا آیت نمبر 10 میں اسی صورت میں کہ ان کو کوئی لحاظ نہیں ہے مومنوں کے بارے میں، نہ کسی قرابت داری کا اور نہ کسی ذمہ داری عہد کا. تو اگر وہ کوئی لحاظ نہیں کر رہے ہیں تو اب تم نے بھی ان سے اسی طرح جنگ کرنی ہے. تم نے نہیں دیکھنا کہ اس قبیلے سے ہماری ہمدردی ہے، یا کوئی تجارت ہے، یا دوستی ہے، یا فلاں مشرک جو ہے وہ تو میرا رشتہ دار ہے. نہیں، تم نے ان سے ایک جماعت کے طور پر جہاد کرنا ہے، حرام مہینوں کا خیال کرنا ہے. اور سورہ بقرہ میں معلوم ہے کہ اگر حرام مہینوں میں وہ جنگ کریں تو تم بھی کرو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ خدا سے ڈرنے والوں، خدا ترسوں کے ساتھ ہے، جو خدا کا خوف رکھتے ہیں، جو اس کی حدود اور قیود کا پاس رکھتے ہیں. اس وجہ سے on an overall basis تم نے معاہدوں کا بھی پاس کرنا ہے، on an overall basis تم نے حرام مہینوں کا بھی پاس کرنا ہے. ہاں، ان میں اگر کوئی زیادتی کرے، الشہر الحرام والشہر الحرام والحرمات قصاص، تو اس میں پھر آیت فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ. اگر کوئی تمہارے ساتھ لڑتا ہے، تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے، تو اتنی ہی اس سے زیادتی کرو جیسے اس نے کی. اور وہاں بھی ایگزیکٹلی الفاظ ایسے ہی تھے، وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، کہ اللہ کی حدود کا پاس کرنے والے جو ہیں ان کا اللہ ساتھ دیتا ہے. جب اللہ کی حدود کا پاس کرنے میں آپ کو لگے نا کہ نہیں نقصان ہو جائے گا، مسئلہ ہو جائے گا، سود پر کاروبار نہیں کریں گے تو کاروبار ترقی نہیں کرے گا، نہیں، اللہ سے ڈریں، انشاءاللہ ترقی کر جائے گا.
اس کو منظور ہوگا نا تو ترقی کر جائے گا، اس کو منظور نہیں ہوگا تو آپ اسٹیٹ بینک سے قرضہ لے لیں یا ورلڈ بینک سے قرضہ لے لیں، ترقی نہیں ہوگی۔ بینکوں کے پاس آپ کو رسک دینے کی صلاحیت نہیں ہے، رازق ہونے کا اختیار اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ فلا تظلموا فيهن انفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا ان الله مع المتقين۔ مت ظلم کرو ان مہینوں میں اپنے اوپر، اور جہاد کرو، قتال کرو مشرکوں کے ساتھ ایک جماعت ہو کر، جس طرح وہ قتال کرتے ہیں تمہارے ساتھ ایک جماعت ہو کر، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ تو متقیوں کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ تو خدا سے ڈرنے والوں کے ساتھ ہے۔ انما النسیء زیادۃ فی الکفر، بے شک نسی جو ہے یہ زیادتی ہے کفر میں، یعنی نسی جو ہے یہ کفر کے اندر ایک اضافہ ہے۔ اب نسی کفر کے اندر ایک اضافہ ہے، نسی جو ہے یہ ہے نون سین اور الف سے، ایک نون سین اور یہ سے بھی ہوتی ہے، وہ ہوتا ہے نسیان، بھول جانا کسی چیز کو، جس کی حفاظت نہ کر پانا، جسے اردو میں نسیان کا لفظ ہے۔ یہ نون سین الف سے ہے، اس کا مطلب ہے نسا ینسو کا کسی چیز میں گڑبڑ کرنا، دودھ میں پانی ملانے کا بھی اس لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو اب عرب لوگ کیا کرتے تھے، یہ جو حرام مہینوں محترم مہینوں کا کانسیپٹ ہے، انہوں نے کیا کیا کہ رجب کا مہینہ ہے یہ ختم ہو گیا، شعبان میں جنگ شروع ہو گئی، اب جنگ چلنی شروع ہوئی تو چلتے چلتے رمضان بھی گزر گیا، شوال بھی گزر گیا، اب پتہ لگا کہ ذیقعدہ آ گیا، اب تو روکنی پڑے گی نا جنگ۔ اب انہوں نے کہا یار اگر ہم نے جنگ روک دی تو ان کو موقع مل جائے گا، یہ ری گروپ کر لیں گے اور 3 مہینے کا گیپ آ جائے گا، یہ 3 مہینے میں ہمیں اسٹرینتھ قائم کرنے، ہم دوبارہ سے جنگ شروع ہو جائے گی۔ اور جو غالباً مشرکین مکہ تھے، ان کی تھوڑی سی اتھارٹی تھی اس کے اندر، کیونکہ یہ قرۃ چیف تھے اور سارے یہیں حج کرنے آتے تھے، تو شاید یہ لوگ یا عرب آپس میں خود ہی، یہ مجھے ڈیٹیل اس کا اتنا آئیڈیا نہیں ہے اگر ہسٹوریکل بات ہے، بٹ ایک وہ کرتے کہتے ہیں، وہ کہتے تھے اچھا جی یہ جو ذیقعدہ کا مہینہ ہے نا یہ ہمارا ذیقعدہ نہیں ہے، یہ اب ہمارا جو ہے نا یہ سفر ہے، اور ہم اپنا ذیقعدہ سفر میں کریں گے، تو مہینے چینج کر دیں، اور حرام مہینے کی جگہ اس مہینے کو حلال کر دیتے۔ اصل میں تو ذیقعدہ ہی ہوتا تھا نا، آپ کے چینج کر لینے سے، ہیلا کر لینے سے کوئی حرام چیز حلال تھوڑی ہو جاتی۔ ایک طریقہ ان کا نسی کا یہ تھا، گڑبڑ کرنے کا، اس میں چینج کرنے کا۔ ایک طریقہ اور تھا جس کو کہتے ہیں کبیسہ کا مہینہ۔ کبیسہ کا مہینہ کیا ہے، اگر ہم اس کو دیکھیں جو سائنٹیفکلی، اب تو سب کو کلیئر ہے کہ یہ سارا سسٹم کیسے چلتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کو زبردست طریقے سے تخلیق کیا ہے کہ سورج کے گرد زمین گھوم رہی ہے، ایک چیز تو یہ، دوسرے جو یہ زمین ہے یہ اپنے آربٹ کے گرد بھی گردش کر رہی ہے، اس کی گردش کرنے سے دن رات بنتے ہیں۔ زمین جب گھوم رہی ہے تو تقریباً آدھا حصہ ایسا ہے جو سورج کے سامنے وہاں دن ہوگا، اور جو آدھا بیک پر ہے اس پہ رات ہوگی، اور زمین گھوم رہی ہے تو جب وہ ریوالو پورا کر لیتی ہے تقریباً 24 گھنٹوں کے اندر تو دن پورا ہو جاتا ہے اور نیا دن شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ زمین سورج کے گرد ریوالو بھی کری ہے۔ اب یہ جو اس کی ریولوشن ہے یہ 1 سال لگاتی ہے، تقریباً 365 دن اور چند گھنٹے، تو وہ چند گھنٹے جو ہے پھر وہ لیپ ایئر 4 سال بعد کرتے ہیں اس میں پورا کرتے ہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ سورج سے جب زیادہ فاصلے پر ہوتی ہے تو یہاں پر سردی ہو جاتی ہے، جب یہ سورج کے قریب ہوتی ہے تو یہاں پر گرمی ہو جاتی ہے، اور پھر کیونکہ یہ ٹلٹڈ ہے تو اس وجہ سے وہ جب اوپر والا ٹلٹ سورج کے قریب ہوتا ہے اس میں گرمی ہوتی ہے، تو جو دوسری والی سائڈ ہوتی ہے ٹیڑھی، وہ سورج سے ایکچولی دور ہوتی ہے، تو وہاں پہ اس وقت سردی ہوتی ہے، الٹ ہوتا ہے، اور پھر جب وہ گھوم کے ادھر آ جاتی ہے اس جگہ پر تو اب وہ اوپر والے میں گرمی ہو جائے گی اور نیچے والے میں سردی ہو جائے گی، اس طرح کا سسٹم ہو جاتا ہے۔ تو 365 دن میں پورا سال پورا، اب یہ جو سال موسموں کے لحاظ سے پورا ہوتا ہے، یہ سال بڑا انٹرسٹنگ بھی ہے، بڑا امپورٹنٹ بھی ہے، بڑا کنوینئنٹ بھی ہے، اس وجہ سے ہی پھر یہ عیسوی کیلنڈر بھی لوگوں نے ایجاد کیا، وچ از فائن، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کے ساتھ آسانی ہو جاتی ہے۔
تو پھر ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اچھا جی سال کے فلاں مہینے میں بہار آئے گی. پھر یہ ہندی کیلنڈر میں بھی اس طرح کا کیلنڈر بھی ہے جو ہمارے پنجابی کیلنڈر جو چلتا ہے. مگر اس کے ساتھ ایک مہینوں کا کیلنڈر بھی ہے, کیونکہ جو دنوں کا حساب ہے, جس وقت یہ کیلنڈر اس طرح نہیں تھے تو دنوں کا حساب سورج کے ساتھ رکھنا مشکل تھا. سورج کی موومنٹ دیکھ کے آپ کو پتہ نہیں لگ سکتا کہ مہینے کا کون سا دن ہے. تو چاند کی جو موومنٹ ہے اس سے پتہ لگ جاتا تھا کہ مہینے کا کون سا دن ہے. اب چاند کی موومنٹ کیسے ہوتی ہے؟ چاند کی موومنٹ کیا ہوتی ہے کہ بیسیکلی یہ چاند اس طرح گھوم رہا ہے, ایک طرف سورج ہے, زمین سورج کے گرد بھی گھوم رہی ہے, وہ اپنی جگہ ہے. تو جب مثال کے طور پر چاند اس جگہ پر ہوگا تو دن کے وقت تو ویسے چاند نظر نہیں آتا, کیونکہ سورج کی روشنی ہوتی ہے تو چاند دکھائی نہیں دیتا. جو رات کے وقت یہاں والے لوگ ہیں, جب ادھر والے لوگ ادھر دیکھیں گے تو ایکچولی انہیں چاند نظر نہیں آئے گا. تو جب چاند نظر ہی نہیں آ رہا ہوگا تو ہم کہیں گے کہ جب اماوس کی راتیں شروع ہو گئی ہیں, اب مہینے کی آخری راتیں ہیں. پھر چاند گھومتا گھومتا ذرا آگے آئے گا نا, تو اب یہاں کے لوگوں کو چاند دکھائی دینا شروع کر دے گا, اور ادھر سے اس کے اوپر روشنی پڑ رہی ہے, ادھر سے وہ دیکھ رہے ہیں. آپ کو جو چاند ہے نا وہ ذرا یوں کر کے اس طرح کر کے چاند نظر آئے گا تھوڑا سا اس فارم میں. تو وہ اس کو دیکھیں گے اور کہیں گے جی نیا مہینہ شروع ہو گیا. پھر جب وہ یہاں پر پہنچے گا تو اب وہ یہ جو روشنی ادھر سے لوگ دیکھتے ہیں تو ان کو جو چاند کا روشن حصہ ہے کچھ تو ابھی بھی کالا ہوگا اور کچھ روشن ہوگا, تو انہیں کوئی آدھا کو چاند نظر آنا شروع ہو جائے گا. جب تقریباً 14 دن گزرتے ہیں نا تو چاند جو یہاں پر پہنچے گا, تو اب جب وہ رات کو دیکھیں گے تو وہ ویل لٹ ہوگا اور وہ پورا چاند نظر آئے گا, کیونکہ روشنی ادھر سے آ رہی ہے, آپ ادھر سے دیکھ رہے ہیں, تو اب آپ کو جتنا چاند نظر آ رہا ہے سارے پہ روشنی پڑ رہی ہے, تو یہ فل مون ہے. اس کے ذریعے کتنی کنوینئنس ہو جاتی ہے کہ آپ مہینے کا دن ڈٹرمن کر سکتے ہیں. یعنی اگر فرض ہے وہاں پر رمضان کا کیلنڈر نہ ہوتا یا جیسے نہیں ہوتا تھا ایک زمانے میں, تو لوگوں کا آئیڈیا ہوتا تھا کہ اچھا جی گنتی نہیں بھی رکھی ہوئی تو کتنے روزے ہو گئے ہیں, چاند دیکھ کے آئیڈیا ہو جاتا تھا. یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے اس لیے کائنات کو جب تخلیق کیا تو سورج چاند کے بے شمار مقاصد ان میں سے ایک یہ بھی ہے, گرمی سردی ہونا, دن رات ہونا, تاریخیں ہونا. اچھا, اب جب آپ چاند کی موشن کو دیکھتے ہیں تو یہ موشن پوری ہوتی ہے, یعنی اگر آپ اس میں زمین کی ریولیوشن کو ایڈ کر لیں, کیونکہ زمین بھی سورج کے گرد گھوم رہی ہے, تو چاند جب یہاں سے شروع ہوتا ہے نا تو وہ تو ایک چکر 27 دن میں لگاتا ہے, لیکن ہوگا تک زمین بھی موو کر چکی ہوتی ہے, تو سورج کے ریفرنس سے اسی جگہ آنے میں اس کو 19.5 دن لگ جاتے ہیں. 19.5 دن کا مطلب یہ ہے کہ 29.5 دنوں کے بعد اب یہ پروبیبلٹی ہو جائے گی کہ چاند آپ کو دوبارہ سے نیا نظر آئے. تو اس لیے کوئی مہینہ 29 کا ہوتا ہے اور کوئی 30 کا ہوتا ہے, نہ کوئی 28 کا ہو سکتا ہے اور نہ کوئی 31 کا ہو سکتا ہے. تو مہینے تو یہ دو ہی ہو سکتے ہیں. اور آن این ایوریج پھر ہوتا کیا ہے کہ آپ کے سال میں جو 12 مہینے ہیں اس میں 354 دن ہوتے ہیں, عیسوی سال کے 365. تو ہم سب کو یہ رف آئیڈیا تو سب کو ہے کہ ہر سال جو رمضان ہے وہ تقریباً 10 دن پیچھے آ جاتا ہے. وہ ایکچولی 10 دن نہیں, آن این ایوریج کوئی 11 دن پیچھے آ جاتا ہے. تو اب ہر سال جب رمضان 11 دن پیچھے آتا ہے, تو مثال کے طور پر اگر اس سال رمضان اپریل میں شروع ہوا تو اگلے سال کیا ہوگا, اسے 11 دن پیچھے آ جائے گا, پھر اس سے اگلے سال پھر مزید 11 دن پیچھے آئے گا, کرتے 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 جب 33 سال گزریں گے تو رمضان پھر انہی ڈیٹس میں آ جائے گا. یعنی 1-2 دن اوپر نیچے ہوں گے مگر اسی سیزن میں آ جائے گا. تو اگر کبھی رمضان جنوری کے مہینے میں آیا ہے تو تقریباً 33 سال بعد پھر دوبارہ جنوری کے مہینے میں آئے گا. اگر وہ جون کے مہینے میں آیا تو پھر 33 سال بعد جون کے مہینے میں آئے گا. تو اب جو قمری لحاظ سے جب آپ دیکھتے ہیں تو یہ چینج ہوتا رہتا ہے. اب اس میں اندر کیا پرابلم ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ لوگوں نے حج پہ آنا ہے, اور اس زمانے میں ذرا بہت مشکل ہوتا تھا. تو حج کے لیے کنوینئنٹ یہ تھا کہ حج ہوتا سردیوں کے مہینوں میں. تو حج کنوینئنٹ بنتا ہے اگر نومبر دسمبر میں کہیں حج ہو ہر سال, بجائے اس کے کہ جب جون میں حج چلا جائے تو پھر لوگ آ ہی نہ سکیں, اور حج کے ذریعے ان کی تجارت کی ایکٹیویٹی ہوتی تھی بہت زیادہ, بہت بڑی ایکٹیویٹی تھی, تو بڑی پرابلم ہو جاتی تھی. تو اس کا انہوں نے طریقہ نکالا, اس طریقے کو کہتے ہیں کبیسہ کا مہینہ. تو وہ ہر 3 سال بعد ایک مہینہ ایڈ کر دیتے تھے. وہ کبیسہ کا مہینہ چل رہا ہوتا تھا, اس سے کیا ہوتا تھا کہ جو قمری سال ہے وہ شمسی سال کے ساتھ موافق ہو جاتا تھا. اور ہر دفعہ حج سردیوں میں آتا تھا, ہر دفعہ رمضان گرمیوں میں آتا تھا. رمضان کے معنی میں گرمی کا لفظ شامل ہے. مثلا ربیع الاول اور ربیع الثانی شاید اس لیے سے ہیں کیونکہ اب انہوں نے پریکٹس پکڑی ہوئی تھی. تو ربیع کا مطلب بہار ہوتا ہے, تو بہار کا پہلا مہینہ اور بہار کا دوسرا مہینہ, اب وہ انہوں نے شمسی سال سے اس کو میچ کر دیا تھا. یہ چیز ہے نسی, اور یہ نسی جو ہے یہ کفر میں ایک اضافہ ہے. یہ کفر میں اضافہ انہوں نے کر لیا. کیوں کیا؟ یعنی آپ کو خدا کا کوئی خوف نہیں ہے,
تو جو دل چاہتا ہے کریں. آپ کیا ہم حرام مہینے کی حرمت کو نہیں مانتے؟ نہیں، ان کو بڑا خدا سے محبت تھی، بڑا خدا کا خوف تھا. انہوں نے اس کے لیے ایک ایکسکیوز، ایک طریقہ اپنایا جس کے ذریعے خدا بھی راضی رہے اور دنیا کا کام بھی چلتا رہے. جیسے ہمارے ہاں ایک فقہ کے اندر پورا چیپٹر ہے، اس کا نام ہے باب الحیل، کہ ہیلے بہانے کر کے آپ نے، یا باب الحیل اس کا شاید تلفظ ہے، کہ ہیلے بہانے کر کے آپ نے کیسے چیزوں کو پورا کرنا ہے. انہوں نے کہا جی زکوٰۃ جو ہے اس کے لیے مالک بنانا ضروری ہے. اچھا جی مالک بنانا ضروری ہے، اب تو پھر اس کا مطلب مدرسے کو زکوٰۃ تو نہیں دے سکتے، مسجد کو زکوٰۃ تو نہیں دے سکتے. اچھا پھر ایسے کرتے ہیں کہ آپ نا مدرسے کے بچوں کو زکوٰۃ دے دیں، ان کو مالک بنا دیں. اچھا جی ان کو مالک بنا دیا، اور مدرسے کے بچوں سے پہلے سے وعدہ لکھوا لیا کہ آپ کو زکوٰۃ دینے آئیں گے انکل، یا ان سے وصول کر کے آپ نے مدرسے کو جمع کرا دینی ہے. اب وہ حکم مالک ہے خود، اور وہ جب مدرسے کو جمع کرائیں گے وہ تو زکوٰۃ نہیں ہے نا. یعنی مدرسے کو خیرات، یا خیرات کے علاوہ صدقہ تو دیا جا سکتا ہے، زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی نا. تو جی بچے تو اب زکوٰۃ دے نہیں رہے، وہ مالک حالانکہ وہ مالک بنے ہی نہیں تھے. جب آپ نے ان سے پہلے سے لکھوا لیا تو مالک تھوڑی بن گئے. یہی 2 نمبر اسلامک بینکنگ میں کی جاتی ہے. طرح طرح کے ہیلے تراشے جاتے ہیں، اور وہ ایک ہیلا یہ بنایا جاتا ہے کہ جی وہ فلانے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے کہ وہ مولوی صاحب ہیں، ان کے پاس تو نصاب ہے. اب مولوی کو تو زکوٰۃ دی نہیں جا سکتی کیونکہ وہ صاحب نصاب ہے. اچھا ایسے کریں جی مولوی صاحب آپ نا یہ قرضہ لے لیں، میرے سے قرضہ لے لیں اور میرے بھائی کو قرضہ دے دیں. چلو جی اب بھائی کو قرضہ دے دیا وہ تو خیر ہے، لیکن اب مولوی صاحب تو مقروض ہو گئے. اب مقروض ہو گئے تو وہ اب ان کو زکوٰۃ کی ضرورت ہے. اب مولوی صاحب کو زکوٰۃ دیں. کیوں؟ کیونکہ خدا بھی راضی رہے اور دنیا کا کام بھی چلتا رہے. اس طرح ہم اس کو مینج کر لیں. تو مشرکین مکہ بھی یہی کرتے تھے. تو مشرکین مکہ جو کرتے تھے اس کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ یہ زیادۃ فی الکفر ہے، یہ کفر کے اندر ایک اضافہ ہے. اس کے ذریعے گمراہ کیے کہ کافر، یہ کافروں کی گمراہی کا ذریعہ بنایا گیا. جس طرح عیسائی گمراہ ہوئے، اپنی طرح سے وہ اللہ سے بڑی محبت کرتے ہیں اور اللہ کی دین کو انہوں نے ترک کر دیا ہے محبت کے چکر میں، تو یہ گمراہ ہو گئے. اسی طرح کافر بھی گمراہ ہو گئے کہ انہوں نے کھینچ تان کر کوئی جھوٹے بہانے کر کر ایک سسٹم بنا لیا جس کے ذریعے انہوں نے کہا جی اب تو ہم تو حج جو ہے ہم تو ذی الحجہ میں ہی کرتے. کبھی کا ایک مہینہ ایڈ کر دیا. ایڈ کیوں کیا؟ اس لیے کہ عوام کی سہولت ہو جائے. آپ نے سود کا کاروبار شروع کر دیا، فتویٰ مل گیا جی کر لیں کر لیں، وہ جی آپ مارٹگیج لے لیں، گاندھی صاحب نے فتویٰ دے دیا. کیوں لے لیں؟ اس لیے کہ اس کے بغیر کام نہیں چل سکتا، لوگوں کو ضرورت ہے. اگر صنعتوں نے ترقی کرنی ہے تو انہوں نے سود کی تو ضرورت ہے نا، تو آئیے سود وہ سود ہی نہیں. چلو فتویٰ دے دیا لوگوں کا. ہو سکتا ہے نیک نیتی میں دیا ہو سکتا ہے مشرکوں نے بھی نیک نیتی میں کام شروع کیا ہو. آپ نے فیصلہ اپنا خود کرنا ہے کہ کون سی چیز جو ہے وہ دین میں زیادتی ہے اور کون سی نہیں ہے. اور یہ بڑی سادہ اور سمپل چیزیں ہوتی ہیں، بہت زیادہ غور نہیں کرنا پڑتا اس کے اندر. اب وہ گمراہی کا ذریعہ بنا کرتے کیا ہے، یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما، وہ اس کے ذریعے حلال کر لیتے ہیں اسے کسی سال میں اور حرام ٹھہرا دیتے ہیں کسی، یعنی جو حرمت والے مہینے ہیں کسی سال ان کو حلال کر دیتے ہیں کسی سال حرام کر دیتے ہیں. پہلے والی نفی کر دیں تو اس سال ہمارا ذی قعدہ جو ہے وہ سفر میں آئے گا، اگلے سال ذی قعدہ میں آ جائے گا، یہ کر لیں. یا یہ جو حرام اور حلال کر دیتے ہیں تو پھر یہ ہوگا کہ جب یہ سسٹم کرتے تھے تو 33 سال بعد جا کے تو پھر وہ واپس حلال ہو جاتا تھا. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ ہو گئی تو پہلا حج نہیں فرمایا، اس سے اگلے حج میں آپ تشریف لائے اور وہاں پر آپ نے یہ الفاظ فرمائے جو صحیح بخاری میں آتے ہیں میرا خیال ہے، ان الزمانہ قد استدار کہیت یوم خلق اللہ السماوات والارض، یعنی آج جو زمانہ ہے وہ چکر کاٹ کر اس مقام پر آ گیا ہے جہاں پر تھا، اس حیت میں جہاں پر اس وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو تخلیق کیا. تو وہ چانس اللہ نے ایسا رکھا کہ 33 سال پورے ہو گئے اور اس سے اگلے سال جو ذی الحجہ ہوا وہ بالکل اسی تاریخ میں ہوا جن میں ہونا چاہیے تھا، جو جینون قمری لحاظ سے تھا. اس کے بعد سے اللہ کا احسان ہے کہ کبھی نسی نہیں ہوئی اور اس کے بعد سے صحیح طریقوں میں گزرتا آ رہا ہے. اس میں غامدی صاحب نے ایک ویسے نیا فتویٰ بھی دیا ہے بڑا انٹرسٹنگ. انہوں نے کہا جی وہ جو لوگ بڑے یورپین ممالک میں رہتے ہیں جب 22 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے تو ویسے کریں روزے کے ٹائم چھوٹے کر لیں کیونکہ 22 گھنٹے کا روزہ رکھ نہیں سکتے. اب اللہ نیک ہدایت دے
یہ شکر ہے انہوں نے وہاں کے لیے دے دی، میرے خیال ہے ایک آدھ 2-4 سال گزریں گے تو ادھر کے سبی کے لیے بھی دے دیں گے اور لاہور کے لیے بھی دے دیں گے، کیونکہ یورپ کے اندر 22 گھنٹے کا روزہ رکھنا جتنا مشکل ہے، لاہور کے اندر جو 15 گھنٹے کا روزہ آتا ہے جون کے مہینے میں، وہ اس سے زیادہ مشکل ہے۔ تو ان کو بھی کہہ دیں گے آپ بھی ایسے کریں، 15 گھنٹے کے کو 8-9 گھنٹے کا روزہ رکھ لیں۔ تو اس طرح کے جو فتوے دیے جاتے ہیں عام لوگوں کی سہولت کے لیے، وہ کیونکہ وہ خود تو رہتے نہیں اور خود وہ یہ کام کرتے بھی نہیں اور کبھی کریں گے بھی نہیں، بٹ بڑی نیک نیتی سے وہ عام لوگوں کی سہولت کے لیے جو فتوے دیتے ہیں، یہ فتوے جو ہے نا یہ زیادۃ فی الکفر ہے۔ اب ان کا فتویٰ مان کے لوگ اپنا روزہ 12 گھنٹے کا کر دیں، اور اگر وہ لاہور میں ایسا فتویٰ دے دیں اور لوگ یہاں پہ بھی روزہ جو ہے 6 گھنٹے کا کر دیں کہ جی بڑی گرمی ہے 6 گھنٹے تو اوپر روزہ نہیں رکھا جاتا، جب وہ چڑی روزہ بچے رکھتے ہیں دن میں 2 روزے رکھ لیں، وہاں پر جا کے وہ جواب دیں کہ جی ہمیں تو غامدی صاحب نے فتویٰ دیا تو مانا جائے گا ان کا یہ جواب۔ پھر اس کے اندر ایک سادہ سی بات ہے کہ تو اللہ نے خود بتا دی ہے، اگر جینوئنلی وہ 22 گھنٹے کا روزہ ہے اور فرض کے وہاں گرمی بھی ہو گئی ہے، چلیں گے تو ہم نہیں رکھ سکتے نا۔ تو جب انسان روزہ رکھنے کی استطاعت نہ رکھے، چاہے وہ سفر کی سچویشن میں ہو، چاہے وہ مریض ہو اور اس کی مریض اور سفر کی ایکسٹینشن ہے، جیسے اگر کوئی خاتون ہے جو بچے کو دودھ پلاتی ہے یا بیبی ہونا ہے تو اس وقت وہ روزہ نہیں رکھ سکتی، حالانکہ اس طرح مریض نہیں ہے وہ، تو اس کو رخصت ہے۔ تو اگر وہ نہیں رکھ سکے فعدۃ من ایام اخر، تو دوسرے دنوں میں روزہ رکھ لے۔ تو اگر واقعی 22 گھنٹے کا روزہ کسی کے لیے مشکل ہے، چاہے بزرگ ہے یا ایون پاکستان کے اندر، اگر مثلا یہ بھی ایک ویسے چیز ہے، پاکستان کے اندر اب 15 گھنٹہ کا روزہ رکھنا مشکل ہے، ایک آدمی کی عمر زیادہ ہو گئی، اس کو کوئی پانی کی ضرورت ہے، یہ جو بھی ایک سرٹن ہے، اس کو لگا کہ نہیں ہے ڈاکٹر ہی منع کے مت رکھے، ٹھیک ہے مان رکھیں بالکل جائز ہے مت رکھے، اس کا فدیہ دے دیں، فدیہ دے دیں۔ اس میں بھی جو بہتر سولوشن ہے، جو قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے ان تصوموا خیر لکم، کہ فدیہ بھی دے سکتے ہو لیکن دوسرے دن سے گنتی، تو جب سردی کا دسمبر کا مہینہ ہے اور اگر اس میں صحت اجازت دیتی ہے تو اس میں رکھ لیں۔ تو اگر واقعی 22 گھنٹے کا روزہ نہیں رکھ سکتے تو جون میں نہ، وہاں جب جون میں 22 گھنٹے کا دن ہوتا ہے نا تو وہاں پہ دسمبر میں دن بہت چھوٹا بھی ہوتا ہے، ہمارے سے بہت چھوٹا ہو جاتا ہے، اگر ہمارا دن تھوڑا سا کم ہوتا ہے وہاں تو بہت کم ہو جاتا ہے، وہاں تو بہت ہی آرام سے رکھا ہے تو تب رکھ لیں۔ اگر جانو اس کے لیے یہ تھوڑی ہے کہ دین قیم کو چینج کر دیں، لیواتئوا عدۃ ما حرم اللہ، یہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ باب مفاعلہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے موافقت قائم کرنا، یہ اشعار کا وزن برابر کرنے میں، یعنی برابر کر دیں، پوری کر دیں گنتی اس چیز کی جو اللہ نے حرام کری، یعنی اللہ کو بھی خوش کر لیں کسی طریقے سے۔ فَيُحِلُّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ، اور کرتے ایکچولی کیا کرتے ہیں پریکٹیکلی کہ حلال کر دیتے ہیں اللہ کے حرام کیے ہوئے کو۔ کون کرتا تھا؟ ظاہر سی بات ہے ان کے بھی جو مشرکین کے بھی علماء اور فقہا اور پجاری اور جو پڑھے لکھے اور بڑے لوگ تھے وہ ایک کام کرتے تھے، عوام ان کو فالو کرتی تھی، ان کی عوام بھی یہی سمجھتی تھی کہ ہمارے باپ دادا جو کرتے چلے آ رہے ہیں بس ہم اس کو فالو کر رہے ہیں تو ہم تو جنتی ہیں، اور یہ ہمارے جو بڑے قبیلے کے کرتے آ رہے ہیں سردار نے کیا تو ہم نے بھی اس کو فالو کر لیا تو ہم بھی جنتی ہیں، ہم بھی اگر اس غلط فہمی میں رہنا چاہتے ہیں تو وہ پھر ہماری مرضی ہے۔ انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل به الذین کفروا یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ فیحلوا ما حرم اللہ۔ نسی تو صرف کفر میں ایک اضافہ ہے، نسی تو بس کفر میں ایک اضافہ ہے، یعنی اس میں کوئی عوام کی بہبود اور مقصد نہیں ہے، یہ کفر کا اضافہ ہی ہے۔ اس کے ذریعے گمراہ کیا گیا کافروں کو، یعنی کفروں کی گمراہی کا کہ ذریعہ بنائی گئی ہے، وہ حلال کر دیتے ہیں اس کو کسی سال اور وہ حرام ٹھہرا دیتے ہیں اس کو کسی سال، تاکہ پوری کر لیں گنتی اس کی جو اللہ نے حرام کیا اور حلال کر دیں اسے جو اللہ نے حرام کیا۔ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ، مزین کر دیے گئے، خوشنما بنا دیے گئے ان کے اعمال، یہ جو انہوں نے دینداری کی، اپنی طرح سے دینداری کو قائم رکھا، جو فتوے دے کے قائم رکھتے ہیں۔ اس میں مجھے ایک اور مثال یاد آئی، یہودیوں کے ہاں کچھ میں نے سنا ہے کہ ایک فتویٰ ایسا ہوتا ہے کہ جو عورتیں ہیں ظاہر ان کے بال نظر آنے میں اجازت نہیں ہے، جیسے ہمارے یہاں سر کو ڈھکنا لازمی ہے ان کے یہاں بھی سر کو ڈھکنا لازمی ہے، تو ان کی عورتوں کو یہ ہیلا بتایا گیا کہ آپ وگ لگا رہے ہیں۔ اب ایک عورت اگر وگ لگا کے پھر رہی ہے تو اب اس کے بال تو نظر نہیں آ رہے لوگوں کو، وہ تو کسی اور کے بال ہیں، ہو سکتا ہے کسی گھوڑے کا بال ہے یا جس بھی چیز کے بال ہیں جن کو دیکھنے میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، یا کسی غیر یہودی کے بال ہیں جن کو دیکھنے میں ویسے انہیں پرابلم نہیں ہے، اب وہ وگ لگا کے اگر پھر رہی ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ ہم نے دین پر عمل کر دیا، خدا کا حکم پورا کر دیا۔ تو اس طرح برے اعمال جو ہے وہ خوشنما بنا کے
پیش کیے جاتے ہیں. کس نے خوشنما بنائی؟ ظاہر سی بات ہے انسان کے نفس نے، شیطان نے. شیطان غلط کام بھی کراتا ہے اور اس کے بعد ان کو خوشنما بنا کے دکھاتا ہے. واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ تعالیٰ راستہ نہیں دکھائے گا، راہیاب نہیں کرے گا کافر لوگوں کو. یہ جو بدعملی کر رہے ہیں یہ دینداری ہے ہی نہیں، اور جو اس طرح کی کام کر رہے ہیں اور اپنی طرف دینداری بھی کر رہے ہیں، یعنی پھر بھی ایفرٹ تو بیچارے کر رہے ہیں نا. اگر 4 مہینے حرام ٹھہرا دیے کوئی سے بھی، اب ان 4 مہینوں میں تو جنگ نہیں کر رہے، اس میں تو وہ باز آئے ہوئے ہیں اور حج بھی کرنے آ رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، اور سارا کچھ بے فائدہ، کوئی فائدہ نہیں ہے. ہمارے لیے نصیحت ہے کہ ہم اس سے اپنے آپ کو چیک کر رکھیں اپنے اوپر کہ بھائی یہ ایسا نہ ہو کہ ہم عمل بھی کرتے رہے اور بعد میں جا کے پتہ لگے کہ سارے اعمال تو ضائع ہو گئے. زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ. مزین کر دیے گئے، خوشنما بنا دیے گئے ان کے لیے برے اعمال، اور اللہ تعالیٰ نہیں ہے ایسے کہ رہیاب کرے کافروں کو. ابھی آپ نے یہ جو ڈسکشن کی ہے کہ مدرسے کیونکہ مالک نہیں ہوتا تھا زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، یہ ذرا اس کو ذرا کلیئر کر دیں. جی یہ فقہ حنفی میں نا ایک مسئلہ ہے، اس کو کہتے ہیں مسئلہ تملیک. اس کے تحت وہ کہتے ہیں کہ جو جہاں کہا نا انما الصدقات للفقراء، تو وہ جو لام ہے نا للفقراء، وہ لام تملیک ہے، اس لیے فقیر کو مالک بنانا ضروری ہے. یہ فقہ حنفی کا پاپولر فقہ ہے، باقی لوگ اس سے اگری نہیں کرتے ہیں. اور مثلا مولانا امین احسن اصلاحی نے اس کے اوپر ایک پورا چھوٹا سا کتابچہ لکھا ہے جس میں انہوں نے پروف کیا کہ اس کی کوئی لاجک ہی نہیں بنتی. یہ لام جو ہے، لام تو لام کے پتہ نہیں 14 15 16 17 طریقے ہوتے ہیں استعمال کے، ان میں سے ایک طریقہ تملیغ کا ہوتا ہے، تو یہاں یہ تملیغ کے لیے نہیں ہے. یہ تو اب ایک ٹیسٹ ہے کہ انہوں نے کہا تملیغ کے لیے، انہوں نے کہا نہیں ہے. بٹ فقہ میں پرابلم یہ ہے کہ فتویٰ بن جائے نا تو پھر اس کی تقلید کرنی ان کے لیے لازمی ہوتی ہے. پھر اب اس کو انہوں نے کیا کیا کہ اس کے لیے پھر انہوں نے ہیلے بہانے ڈھونڈے. حالانکہ سیدھی سی بات تھی، وہ کہہ دیتے کہ ہاں جی یہ مسئلہ ہماری غلطی تھی، جو ہمارے بزرگوں نے کیا وہ غلط مسئلہ تھا. ایسا نہیں ہے. مدرسے کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، مسجد کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. آبویسلی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حکومت زکوٰۃ اکٹھی کرتی تھی، اس کے بعد اس کو خرچ کرتی تھی، تو کسی کو مالک تھوڑی بناتی تھی. یعنی کسی غریب کو بھی دیتے ہوں گے، ان کا وظیفہ بنا دیا تو وہ مالک بنا دیا، بٹ اسی سے ہی سارے کام ہوتے تھے نا، حکومت کا سارا انتظام اس سے چلتا تھا. تو یہ ہماری انڈرسٹینڈنگ یا جن علماء کی انڈرسٹینڈنگ مجھے لاجیکل لگتی ہے اس میں یہ مسئلہ ہے ہی. بٹ ڈسکس میں صرف یہ کر رہا تھا کہ جہاں پہ مسئلہ ہے نا اس کے ہیلے بہانے کر کے اس کو انہوں نے علاج سوچا ہوا ہے. بہتر طریقہ کہ اپنے مسئلے کو غلطی مان لیں. اب فقہ حنفی کے بھی کچھ علماء ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہاں یہ تملیغ کا مسئلہ یہاں نہیں ضرورت، اور اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ مسجد کو مدرسے کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اس کی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جو جس کو ایک طرح کٹر حنفی کہیں گے نا، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، مالک تو بنائے بغیر زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوگی، اس لیے یہ 2 نمبری کر کے مالک بناؤ. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں فراوانی عطا فرمائے. دولت اللہ کی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا آخرت کی سب نعمتیں عطا فرمائے اور اس کو اپنے رستے میں خرچ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب. آمین ثم آمین. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ جی.